واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی بدر التمام اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی مفتاح دار السلام یا امام الرسول و یا سندی انت باب اللہ و مقامدی یا رسول اللہ خذ بیدی یا رسول اللہ خذ بیدی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شافع یوم النشور دستگیر جہاں ہم گسائے زمان حامی بے قصا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ قدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اللہ کے ولی کی پہچان ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور کس طرح وہ مقام ولایت تک پہنچتا ہے، اور پھر ولی کی ڈپٹی کیا ہوتی ہے، یعنی ولی کا ولی بننا اور پھر ولی کی جو ڈپٹی ہے وہ کیا ہے، اور اس ولی سے جو فیض یاب ہوتے ہیں، اس کے جو مرید ہوتے ہیں، وہ ولی سے کس چیز کی تمنا کریں۔ تو اس مختصر وقت کے اندر دعا ہے خلاق عالم اپنی برگاہ قدس کے اندر منظور مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ولی کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے خبردار اللہ کے جو ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں انہیں غم ہوگا، لا خوف نہیں انہیں خوف ہوگا اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ اور کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو لوگ ایمان لائے اور وکانوا یتقون اور متقی ہوئے۔ ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور متقی ہوئے۔ تو اس سے ثابت ہوا ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو ایمان لائے، ایمان لانے سے مراد مسلمان ہو اور صحیح العقیدہ ہو، جس کا عقیدہ صحیح ہے وہی ولی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ تو پہلا حصہ ہے، یعنی مومن مسلمان صحیح العقیدہ ہونا، اور دوسرا آگے جو ہمیں وکانوا یتقون اور متقی بھی ہو، یعنی اس کے عمل صالح ہو، اچھے عمل کرتا ہو تو وہ ولی ہے۔ یعنی ان دو جملوں میں ولی کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ولی مسلمان صحیح العقیدہ ہو اور دوسرا اس کا عمل صالح ہو، اچھے عمل کرتا ہو، وہ ولی ہے۔ اور ایسے ولی کی شان یہ ہے کہ دنیا میں رہے تو اسے ڈر کسی کا نہیں، اور دنیا سے جائے تو اسے غم کسی کا نہیں، یعنی جانے پہ اسے غم نہیں ہے، کیونکہ عمل اس نے صالح کیے ہیں، دنیا میں بھی امن سے رہا، اور مرنے کے بعد اسے غم نہیں ہے کیونکہ عمل صالح لے کے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ رب قدوس فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل انہوں نے صالح کیے، ان قریب رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ تو اس آیت مقدسہ میں بھی
ولی کے لیے، نیک بندوں کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ایمان لائے، یعنی ایمان مقدم ہے، ایمان پہلے ہے، عقیدہ پہلے ہے، نظریہ پہلے ہے، یعنی جس کا عقیدہ بھی نہیں ہے، جس کے نظریات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر اس کے عمل اسے فائدہ نہیں دیں گے، پھر وہ ولی نہیں بنے گا۔ ولی بننے کے لیے اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اور ازواج مطہرات کے حوالے سے یعنی جو ضروری عقائد ہیں اس کا جاننا اور اس پہ پھر بعد میں عمل پیرا ہونا ضروری ہے، یعنی مومن مسلمان اور عمل صالح کرتا ہو تو پھر رب فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، میں ان قریب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دوں گا۔ جیسا کہ حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے ولی دیتے ہیں اور قرآن بیان کرتا ہے، ایسے صالح بندے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایمان میں بھی سچے ہیں، عمل میں بھی سچے ہیں، تو ایسوں کی محبت رب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو پھر وہ جو محبت اللہ ڈالتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی کے دل سے نکال نہیں سکتی۔ تیسری آیت مقدسہ میرا رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، فرمایا میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بندوں کے سامنے ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس اپنے پیارے کا ذکر سب سے بہتر ملائکہ کی جماعت میں کرتا ہے، وہ زمین پہ جنگلوں میں ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے چرچے آسمانوں میں کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا قرب والا بن جاتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو اللہ نے فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اپنا پیارا بنا لیا ہے، اور پھر دنیا والوں کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو محبوب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، وہ اللہ کا ذکر کرے گا تو رب اس کا ذکر کرے گا۔ اب وہ اللہ والا دنیا میں رہا 60 سال اللہ اللہ اور اللہ کی ضربیں لگاتا رہا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اب وہ اس کی جو زبان ہے وہ رک گئی ہے، سانس اس کے رک گئے ہیں، وہ دنیائے فانی سے کوچ کر چکا ہے، اب زہری حالت میں اس کی زبان سے وہ اللہ کی ضربیں اور ہو کی صدائیں بلند نہیں ہو رہی۔ اب یعنی حکم تو یہ تھا کہ تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب یہ ذاکر جو بندہ ہے یہ اللہ کے ذکر سے عاجز آ چکا ہے، اب یہ ذکر نہیں کر رہا، تو اللہ وہ ہے جسے نہ ہی اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے، وہ حی القیوم ذات ہے، وہ زندہ ذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب 60 سال اس نے ذکر کیا، اللہ نے اس کے ذکر کیا، اب یہ خاموش ہو چکا ہے، لیکن اللہ زندہ ہے، یہ فوت ہو چکا ہے، وہ جو زندہ ذات ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر کر رہی ہے اور اس کی عظمت اور اس کی شان کو اللہ بلند کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے صدیاں بیت چکی ہیں، آج لوگوں کے دلوں سے اور زبانوں سے داتا علی حجویری کا نام یعنی وہ بھلایا نہیں جاتا، آج بھی لوگ داتا علی حجویری کا نام لیتے ہیں، آج بھی لوگ خواجہ اجمیری کا نام لیتے ہیں، آج بھی لوگ پیر مہر علی کا نام لیتے ہیں، آج بھی لوگ حضرت سلطان زکریا کا نام لیتے ہیں۔
وجہ یہ ہے کہ جب یہ زندہ رہے، یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اب یہ دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، رب کا وہ جو وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، انہوں نے ذکر کیا تو اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ یہ فانی تھے، ان کی زبانیں رک چکی ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ جو ہمیشہ ذات ہے۔ پھر اس نے اس اپنے بندے کا ذکر ہمیشہ کے لحاظ سے بلند کر دیا، اب وہ قبر میں آرام فرما ہے، لوگوں کی زبانوں پہ اس کا ذکر جاری ہے۔ یعنی اب لوگ اللہ کے بندے کا ذکر کر رہے ہیں، اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا میں رہ کے فرش پہ، چٹائی پہ، جنگلوں بیابانوں میں رہ کے گرمی سردی کو برداشت کر کے اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اب وہ اپنے مزاج پر انوار میں موجود ہے، اللہ اس کا ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ حدیث قدسی وہ ہے، فرمان رب کا ہوتا ہے اور زبان رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، رب فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پھر رب فرماتا ہے ومن تقرب الی عبدی بشیء احب الی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے دربار میں حصول قرب کے لیے میرے بندے میں میرے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ محبوب کوئی ذریعہ نہیں۔ یعنی میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ فرائض سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ جس نے ولی بننا ہے پہلا یہ ہے کہ فرض کا تارک نہ ہو، فرائض پہ عمل کرتا ہو، سنت کے مطابق داڑھی ہو، یہ واجب ہے، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج ادا کرتا ہو، زکوٰۃ مالدار ہے تو زکوٰۃ دیتا ہو، یعنی فرائض کی ادائیگی اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ولی بنتا کس طرح ہے، قرب اسے حاصل کیسے ہوتا ہے، فرمایا میرا بندہ نوافل کی ادائیگی سے ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، نوافل کے ذریعے وہ ہمیشہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ رب فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یعنی یہ فرائض تو تصور میں بھی نہیں ہے کہ وہ چھوڑے، فرائض کا تارک تو ہے ہی نہیں، فرائض کے بعد پھر نوافل پڑھتا ہے۔ رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مصلی پہ اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے اور یہ تہجد پڑھتا ہے، یہ اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، یہ نوافل پہ نوافل، یعنی فرائض تو چھوٹنے والی بات ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو نفلوں کو بھی ترک نہیں کرتا، اور نفلوں کے ذریعے سے یہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب قرب حاصل کرتا ہے اب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اب اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے پھر رب فرماتا ہے فَكُنْتُ سَامِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ،
پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر وَإِن سَأَلْتَنِي، پھر وَإِن سَأَلَنِي، پھر وہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ آگے یہ حدیث لمبی ہے، مطلب یہ جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اس کی آنکھ کا نور بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر قریب سے بھی دیکھتا ہے، دور سے بھی دیکھتا ہے، پھر بیٹھا وہ لاہور میں ہوتا ہے اور نظریں اس کی رب کے گھر کعبۃ اللہ پہ ہوتی ہیں، یعنی پھر اس کی نظر کا یہ عالم ہوتا ہے، قریب سے بھی دیکھتا ہے، دور سے بھی دیکھتا ہے، اور پھر رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ پھر اس کی پکڑنے کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ اگر مشرق میں ہو، مرید اس کا مغرب میں غرق ہو رہا ہو، تو پھر ہاتھ بڑھا کے مغرب میں اس کی داد رسی کرتا ہے، اس کی مدد کو پہنچتا ہے، یعنی رب اس کے ہاتھ، یعنی اس کے ہاتھ میں جو پاور ہے پھر وہ رب کیا جاتی ہے، پھر اس کا ہاتھ قریب سے بھی حرکت کرتا ہے، دور میں بھی تصرف کرتا ہے۔ یہ بخاری ہے جو میں پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اس کے قدموں کی جو طاقت ہے میں بن جاتا ہوں، وہ پھر یعنی میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ قدم اٹھائے تو پھر وہ مکہ مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رب کی طاقتوں کا مظہر بن جاتا ہے، تو تب بنتا ہے جب اللہ کا مطیع بن جاتا ہے، جب اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ ساری دنیا کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ ایک اللہ والے کا تذکرہ ہے کہ کس طرح وہ مقام معرفت کو پہنچا، اور تھا وہ غلام یعنی خادم تھا، نوکر تھا، تو اسے کسی مالک نے خریدا، تو اس نے اپنے مالک کو کہا کہ 3 میری شرطیں ہیں، ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا میں تیری اطاعت کو چھوڑ کے رب کی اطاعت کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، تو مجھے نماز سے نہیں روکے گا۔ دوسرا یہ ہے دن کو تو مجھ سے جو کام کرنا ہے چاہ کر، لیکن رات کو مجھ سے کوئی کام نہیں لے گا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ایک کمرہ تو مجھے علیحدہ دے گا جس میں میں رات کو علیحدہ اس کمرے میں رہوں گا۔ تو وہ جو مالک تھا وہ بھی اللہ کا بڑا مقرب بندہ تھا، اس نے تینوں شرطیں قبول کی، اسے اچھے اچھے کمرے دکھائے۔ آخر میں ایک وہ ٹوٹا ہوا کمرہ خستہ حال، تو اس نوکر نے کہا کہ مجھے یہ کمرہ چاہیے۔ اللہ والے نے مالک نے کہا کہ تو کوئی اچھا کمرہ لے۔ اس نے کہا بس مجھے رات گزارنے کے لیے ایک حوصلہ چاہیے، ایک چھت چاہیے، بس یہی کمرہ میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے۔ پھر اب وہ اس کی نوکری میں آ گیا۔ نوکر جو تھا، خادم جو تھا، دن کو وہ مالک کی ڈیوٹی کرتا، نماز پڑھتا، رات کو کمرے میں غائب ہو جاتا۔ اب ایک رات مالک اس کے کمرے کے دروازے سے سورات سے کیا دیکھتا ہے، وہ نوکر زمین پہ گرا ہوا ہے، سجدے میں ہے، جو چھت ہے وہ شک ہو چکا ہے اور اس سے نورانی لائٹیں نکل رہی ہیں، اور یہ ساری رات یہی منظر رہا، اس کا کمرہ جگمگا رہا تھا، وہ اس کا خادم ہو کر ساری رات آہوزاری کر رہا تھا۔ اور پھر دوسرا رات جب آئی تو وہ مالک اپنی گھر والی کو، زوجہ کو ساتھ لے کے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچتا ہے،
تو پھر یہی منظر ہوتا ہے کہ وہ اللہ والا، وہ خادم ساری رات عبادت کر رہا ہے، آوازاری کر رہا ہے، اور جب صبح ہونے کے قریب ہوتی ہے تو وہ ایک دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میرے ذمہ تو نے 2 ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ایک تیرا حق ہے، ایک میرا مالک آقا ہے، میں اس کی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ میں سارا دن تیری عبادت ذکر اذکار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے مالک کی، آقا کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، اور رات ہے جو میں تیرے آگے جھکتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے اس عذر کو قبول کر، اگر مجھ پہ میرا آقا نہیں ہوتا تو ساری دن بھی پھر یہ زبان تیرے لیے اور تیرا ہی ذکر صبح شام میں کرتا۔ اب یہ بات جب مالک نے سنی تو صبح اس نے اپنے خادم نوکر کو آزاد کر دیا کہ جاگ، تو آزاد ہے، اب تو کھل کے ذکر کر۔ جب یہ اعلان کرتا ہے تو پھر وہ آگے ایک اور دعا کرتا ہے، اے صاحب راز ظاہر ہو گیا، اے رازدان، اے میرے رب، میرا راز ظاہر ہو چکا ہے، اور اب اس افشائے راز کی شہرت کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اب جب راز ظاہر ہو چکا ہے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اے اللہ تو مجھے موت دے دے۔ اب جو ہی اس نے یہ کہا زمین پہ گر کے وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اب بات بالکل اختصار کے ساتھ آخر کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اللہ والا وہ ہے، اللہ کا پیارا وہ جو مومن مسلمان ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری یہ ہے عمل اس کے اچھے ہوں، اچھے عمل کرنے والا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے، سنتوں کا تارک نہ ہو، شریعت کا باغی نہ ہو، داڑھی منڈا نہ ہو، تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو، نوافل فرائض کا پابند ہو، وہ اللہ والا ہے جو سنت کا تارک ہے، دعوے دار ولایت ہونے کا ہے۔ یہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اگر ایسا بندہ جو سنت شریعت کا تارک ہے، فرمایا کہ اگر تو کسی شے کو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی پہ چلتا ہوا یا آگ وغیرہ کھاتا ہوا دیکھے لیکن عملاً اللہ کے کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کا تارک ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، یعنی دعوے دار ہے ولایت کا، اڑ رہا ہے ہواؤں میں، وہ چل رہا ہے درجاؤں کی موجوں پہ، لیکن فرض کے قریب نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا پہلی چیز ولی کے لیے یہ ہے مومن مسلمان صحیح العقیدہ ہو، وہ ولی ہے۔ جس کا عقیدہ بھی درست نہیں، جو صحابہ کرام کا منکر، ازواج مطہرات کو گالیاں نکالنے والا، چہ جائے کہ وہ علی کا ملنگ اپنے آپ کو کہلائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ولی وہی ہے جس کا عقیدہ سچا ہو، پھر عقیدے کے بعد عمل اس کے اچھے ہوں، یعنی ظاہری حالت میں داڑھی تو کم از کم ہو، نماز کا پابند تو ہو، پھر وہ اللہ کا ولی ہے۔ تہجد چاشت پڑھنے والا ہو، پھر اللہ کا ولی ہے۔ آج معیار ہم نے یہ سمجھا جس کے بڑے مرید ہیں، جو بڑی گدی والا پیر اس کا سب زیادہ ہے، وہی ولی ہے۔ نہیں، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو خود ہو ولیوں کا منکر، صحابہ کا منکر، قرآن پہ بھی اس کا ایمان سے نہ ہو، حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہو اور دعوے دار ولایت کا ہو، وہ تو مومن مسلمان نہیں تو ولی کیا کیسے ہو سکتا؟ ولی، پھر ولی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آج تو ولی بننا بڑا آسان ہے، اور یہ تو آج تو دکانداری بن چکی ہے، یہ پیری مریدی والا کھاتا۔ یہ 2 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں، یعنی بس 2-4 توحید لکھے تو ولی بن گیا۔
ہدایت ایسے نہیں ملتی، وہ پوری تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ عالم ہو، علم کے بعد پھر عامل ہو، ظاہر بھی روشن ہو باطن بھی روشن ہو، پھر ولی بنتا ہے۔ اور پھر ولی کی ڈپٹی یہ ہے وہ بندوں کو مولا سے ملائے۔ جس ولی کا مولا سے خود رشتہ نہیں، وہ بندوں کو مولا سے کیا ملائے گا؟ جو ڈالر کا بیٹا ہو، جو بچاروں والا ہو، تو وہ ولی کس طرح ہے؟ ولی وہ ہے جس کا ظاہر باطن شریعت کے مطابق ہے، وہ ولی ہے۔ آج تو جسے 2-4 توحید لکھنے آ گئے تو وہ ولی بن گیا، پھر در در کے ٹھوکرے کھاتا ہے۔ آج تو ولیوں کو اعلان کرانے پڑتے ہیں کہ ولی آیا بیٹھا، آ کے دم لے لو۔ یہ دم تو عام بندہ بھی کر لیتا ہے، دم کرنا تو ایک بڑی بات ہے۔ 2 باتیں لکھ کے کسی کے گلے میں ڈالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات یہ ہے شریعت کا عامل ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ جو خود راستے پہ نہ ہو دوسروں کو کیا راستہ دکھائے گا؟ خود شریعت کے الف بے نہ پڑھی ہو اور دعویٰ ملحد کا ہو، ایسا بندہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی یا رسول اللہ کہنے والوں کے ایسے مرشد ہوتے ہیں، یہ 2 نمبر پیر ہیں جو لوگوں کی جانوں مالوں اور ایمانوں سے کھیلتے ہیں۔ ان کا دھندا بھی یہی ہے 2-4 توحید لکھنا اور اپنی جیب بھرنا۔ یہ موسمی پیر ہوتے ہیں کہ اب گندم کا موسم آیا تو علاقے میں چلے گئے۔ یعنی پہلی بات تو یہ عقیدہ بھی نہیں، وہ ملنگ طبقہ جس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے، وہ ولیت کا دعوے دار اور سنیوں سے نذرانے لے، تو ایسا بندہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ولیوں سے بچنا چاہیے۔ وہ ولی اللہ نہیں، ولی الشیطان ہے، وہ شیطان کے مددگار ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ ولی وہی ہیں جو سچے عقیدے والے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ محمد اقبال ایک پیر کے پاس گئے تو پیر صاحب کے پاس کوئی مرید آ گیا۔ پیر صاحب میں بڑا مقروض ہوں، یعنی اتنے ہزار مجھ پہ قرض ہے، دعا کریں۔ پیر صاحب نے دعا کی، جاتے ہوئے مرید صاحب نے جیب سے 100 والا نوٹ نکال کے پیر صاحب کو تھما دیا۔ علامہ اقبال ہنسنے لگے، کہنے لگے مرشد پہلے تو مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کا مقروض تھا، اب 1,00,100 کا مقروض ہو چکا ہے۔ جو 100 روپے جو تجھے نذرانہ دیا ہے، ولی کا تو کام یہ ہے، وہ جو دعا کرانے آیا تھا تو ولی جان جاتا اس سے لینے نہیں ہیں، اسے تو دینے ہیں۔ پہلے یہ مقروض ہے تو اب 100 روپیہ اور لے رہا ہے، 1,00,000 وہ 100 روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ اس لحاظ سے آج جاننا ہے ولی کون ہے، اور جو سچا ولی مل جائے تو پھر اس کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر وہ جو رستہ شریعت کا بتائے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ ایک جو عالم ہے آج کے یہ لاکھوں ولیوں سے اعلیٰ ہے، جس نے کیل اور کال پڑھا ہے، نبی کی شریعت پڑھی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو 2 توحید لکھے اور جس نے دین کا علم بھی نہیں پڑھا تو وہ ولی نہیں ہے۔ جس کے پاس دین کا علم ہے، عامل ہے، عقیدہ درست ہے، خلافت کا تسلسل ہے، کسی کامل کے ہاتھ میں اس ولی کا ہاتھ ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ حق والوں کی ہمیں پہچان دے، اور جب پہچان ہو جائے تو پھر ان کا دامن پکڑ کے اللہ زندگی گزارنے کی اور پھر اسی پہ موت دے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔